ہمارے بچوں کو جو یوٹیوب پہ اسلامی کانٹینٹ بھی مل سکتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی مل سکتی ہے، اور 2 گھنٹے کا ایتھیزم پہ لیکچر بھی مل سکتا ہے۔ جو لوگ اسلام چھوڑ گئے ہیں، کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی پوری ویڈیو سیریز بھی مل سکتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین بھی مل سکتی ہے، اور باقی جو مختلف مسلک ہیں اور مختلف مذہب ہیں اور مختلف آف شوٹس ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں پوری ایجوکیشن مل سکتی ہے۔ اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیسیبل ہیں، کچھ چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہیں، سب کچھ ایکسیسیبل ہے۔ اور صرف یوٹیوب پہ نہیں، اور میڈیا پہ بھی اور آؤٹلیٹس پہ بھی اب تمام آئیڈیاز انسانیت کے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ کی شاپنگ، آپ کے ذہن کو شاپنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ماحول میں، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ انسان کو پوری انسانیت کے تمام خیالات کا ایک ذخیرہ سامنے ان کے آ جائے اور وہ خود چوز کر سکیں کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کس بارے میں سوچنا ہے، کس بارے میں نہیں سوچنا۔ دس از انہرڈ آف ان ہسٹری۔ اس ماحول میں 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، ایک کہ آپ انفارمیشن کا جو فلو ہے نا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہ ہوا یہاں سے گزر رہی ہے، اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب جو انٹرنیٹ ہے نا، اس کو آپ کسی نہ کسی طرح جتنا بھی بلاک کرنے کی کوشش کر لو، بین کرنے کی کوشش کر لو، کنٹرول کرنے کی کوشش کر لو، انسانیت اس تک پہنچ چکی ہے، اور اب وہ واپس نہیں ہونے والا، وہ اب آگے ہی بڑھنا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے کانسیپٹ سے اور ایسے اسلام کے بارے میں بحثوں سے، قرآن کے بارے میں بحثوں سے، نبی کے بارے میں بحثوں سے، جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں بھی اور غیر مسلمس کے ہاتھوں بھی ایسی باتیں ان کو سننے کو ملے گی جو کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سارے ماحول میں اگر آپ کہیں کہ ہماری کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کو روکا جائے، اس کی کوئی مخالفت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا چاہیے، آپ کے کہنے اور مخالفت کرنے سے اس کا فلو نہیں رکے گا، اور جس 16 سال کے بچے نے کچھ سرچ کر کے دیکھنا ہے وہ پھر بھی سرچ کرے گا۔ اسلام کا اصل مقصد پالیسیز نہیں ہے، اسلام کا اصل مقصد دلوں کو بدلنا ہے۔ جب صحابہ کے دل بدلے ہیں نا تو پھر دنیا بدلی ہے آگے سے۔ اور میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تمام آئیڈیاز جو اب پھیل رہے ہیں نا، ان کا اثر کس پر ہو رہا ہے آخر میں؟ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ انسان کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے، انسان کی سوچ پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب ایک اس طرح سمجھ لیں، ایک کھلی، جیسے ایک بازار ہوتا ہے نا، اس میں آپ کے پاس بہت ساری چوائس ہے کہ کہاں سے لیں، کہاں سے کھانا لیں، اس طرح آئیڈیاز کا ایک بازار کھل گیا ہے، اور ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کون سے آئیڈیاز لے۔ تو ایسے بازار میں آپ کیسے گارنٹی کریں کہ آپ کے بچے صرف اسلام کی دکان سے ہی چیزیں لیں اور کسی جگہ نہ پہنچ جائیں، کسی غلط ایکسپریشن میں نہ پہنچ جائیں؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو دکان باقی سب سے زیادہ کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے، جس کی پروڈکٹ نقلی نہیں ہوتی، جس کی سروس سب سے اچھی ہوتی ہے، جو سب سے کنونسنگ ہوتی ہے، جس کی پریزنٹیشن بہترین ہوتی ہے اور پیچھے اس کی پروڈکٹ بھی بہترین ہوتی ہے اور سب سے کنونسنگ ہوتی ہے، وہی دکان جیتے گی آخر میں، وہی ریسٹورانٹ کامیاب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے، بہت ہی کنونسنگ طریقے سے اور بہت ہی ایکسپینسو طریقے سے پریزنٹ نہ کیا، اور وہ اس کی صرف یہی نہیں کہ ویڈیو HD ہو یا یہ کچھ ہو، جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کو اتنی اپیل کرے کہ انسان باقی تو پورے بازار میں گھوم کے واپس یہیں پہ آ جائے، اس کو کوئی چیز اپیل ہی نہ کرے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ یہ گروہ یہ کر رہا ہے، وہ گروہ یہ کر رہا ہے، یہ آئیڈیا یہاں پھیل رہا ہے، وہ آئیڈیا وہاں پھیل رہا ہے، اس سے گمراہ ہو جائیں گے، اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آئی ایم اے پروڈکٹ آف نیو یارک میں جب میں تھا تو نیو یارک میں اس وقت تقریباً 150 مسجدیں تھیں، 150، اب میرا خیال ہے 500 سے زیادہ ہیں یا 800 سے زیادہ ہیں نیو یارک کے اندر، اور ہر مسجد میں الگ فرقہ تھا، کیونکہ دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یعنی 150 مسجدوں میں آپ کہہ لیں 50 مختلف قسم کے اسلام ہیں، 50 مختلف قسم کے اسلام۔ اور جب میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ جوز بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، بودھسٹ بھی ہیں، ایگنوس بھی ہیں، ہر ویو کا انسان ہے، ہر مذہب کا انسان ہے، ہر ویریشن کا انسان ہے، اور اس سے آپ انٹریکشن کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرا اسلام کیسے سروائیو کر سکتا تھا؟ میرا اسلام تو تھا میں پیدائشی مسلمان ہوں، پاکستانی فیملی سے ہوں، میں وہاں پہ جاؤں گا، مجھے یہ آئیڈیا اچھا، اس میں تو سینس بن رہی ہے، اس میں بھی سینس بن رہی ہے، اس میں بھی بات تو پوری طرح غلط نہیں ہے، اب میں ہر طرف پل ہو رہا ہوں،
اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا وہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس اسلام کے اندر ہی وہ اپنی آئیڈیالوجی مجھے بتا رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے نہیں, میں ان کی بات سن رہا ہوں, کہہ رہا ہوں ہاں یہ بھی آدھی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے, کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, از کائنڈ آف لاجیکل. اور کوئی اوپر سے میرے سپرویژن نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور اگر ہوتی بھی, اگر امی کہتی بھی, ابو کہتے بھی یہ مت سننا یہ سننا, میرے ذہن اگر میں بات مان بھی لیتا اوپر سے, ذہن میں کیا ہوتا, کیوں نہ سنوں, اس میں کیا ہے, میرے پاس عقل نہیں ہے کیا, اللہ نے مجھے عقل نہیں دی, میں خود سے نہیں سوچ سکتا, مجھے صلاحیت نہیں ہے کچھ فگر آؤٹ کرنے کی. تو ہوا یہ کہ سارا بازار گھومنے پھرنے کے بعد, ایتھیزم میں چکر لگانے کے بعد, ایگنوسٹسزم میں چکر لگانے کے بعد, فلسفی میں چکر لگانے کے بعد, میرے جو قریبی دوست تھے ہائی اسکول میں سارے ہندو تھے, میں مندر بھی جا چکا ہوں ہائی اسکول میں. I went with them one time. That's what I was. Not a Hindu, but I hung out with Hindus. You know? When I came back to the Quran, it's because the Quran was presented in an intellectual way. I'm saying, if we want Islam to survive and thrive in this society, instead of being afraid of this group or that group or that group, we have to strengthen what we have. If you have the best product, then you don't have to worry about inferior products. You understand that, right? Ferrari is not worried about Hyundai. They're not. Because Apple is not worried about lesser products. Because they have a certain level. If somebody's competing now, then they've got a problem. But the thing with Islam is, لا يأتيه الباطل. Batil cannot come to it. Quran defends itself. The seerah of the Prophet ﷺ is impeccable. ہمارے پاس اس کا نالج نہیں رہا, ہمارے پاس اس کی گہرائی نہیں رہی. جب یہ واپس آ جائے گا تو یہ ساری انٹالرنسز اور یہ فیئرز جو ہمارے ہیں نا, یہ خود ہی غائب ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہم انٹلیکچوئل ایج میں ہیں, اب ہمیں انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اس کی کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. Okay guys, thank you so very much. I'm going to